دوستو آج ہم اپنے چند دوستوں کی فرمائش پر ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کا پراسرار ترین ملک بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے اس ملک کے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ یہ ایک قدرتی حسن سے بھرپور ملک ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہاں کے لوگ انٹرنیٹ تک رسائی نہیں رکھتے اور یہاں پر صرف 4 سرکاری ٹی وی چینلز ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز اس کے حاکم کی مرضی سے چلتی ہے، یہاں تک کہ جینز پہننے اور لمبے بال رکھنے پر بھی قوانین ہے۔ یہاں کے لوگ ویسے تو پورا سال شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن 2 ایسے دن ہیں جن میں شادی کرنا منع ہے۔ یہاں کے لوگ دنیا سے ناواقف ہیں، انہیں دنیا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اس پراسرار ملک کا نام ہے نارتھ کوریا، جسے شمالی کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور نکلتے ہیں ایک خوبصورت حیران کن سفر کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن کو پریس کر دیں۔ ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا اس ملک کا آفیشیل نیم ہے۔ اس کو DPRK سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,20,540 مربع کلومیٹر ہے۔ شمالی کوریا جزیرہ نما کوریا کے شمالی حصے پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ زرد اور کوریا کی خلیج ہے اور اس کے مشرق میں بحیرہ جاپان کے پار جاپان واقع ہے۔ کوریا جانے والے ابتدائی یورپین زائرین نے تبصرہ کیا کہ جزیرہ نما کو کراس کرنے والے متعدد پے در پے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے ملک سمندر میں ایک بھاری آندھی سے مشابہ ہے۔ شمالی کوریا کا 80% حصہ پہاڑوں اور بالائی علاقوں پر مشتمل ہے جو گہری اور تنگ وادیوں سے الگ ہے۔ 2000 میٹر کی بلندی کے ساتھ جزیرہ نما کوریا کے تمام پہاڑ شمالی کوریا میں واقع ہیں۔ شمالی کوریا کا سب سے اونچا مقام پیکٹو ماؤنٹ ہے، ایک آتش فشاں پہاڑ جس کی بلندی سطح زمین سے 2744 میٹر ہے۔ شمالی کوریا کے لوگوں میں ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ کورین ثقافت میں ماؤنٹ پیکٹو کی اہمیت ہے۔ ساحلی میدان مغرب میں وسیع اور مشرق میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آبادی کی ایک بڑی اکثریت میدانی اور نشیبی علاقوں میں رہتی ہے۔ سب سے لمبا دریا امنوک دریا ہے جو 790 کلومیٹر تک بہتا ہے۔ یہ ملک 3 زمینی ماحولیاتی خطوط پر مشتمل ہے: وسطی کوریا کے پرنپاتی جنگلات، چانگ ہائی پہاڑوں کے مخلوط جنگلات اور منچورین کے مخلوط جنگلات۔ نارتھ کوریا کا دارالحکومت پینجانگ ہے، جبکہ اس ملک کی کل آبادی 26 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی 99.98% آبادی کورین ہے اور صرف 0.02% چینی اور جاپانی نسل کے لوگ بھی ہیں۔ یہ ملک دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 54 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ اس میں 50.50% مرد اور باقی خواتین ہیں۔ اس ملک کا پاکستان سے فاصلہ 5100 کلومیٹر جبکہ بھارت سے اس کا فاصلہ 6000 کلومیٹر ہے۔ نارتھ کوریا پاکستان سے 4 گھنٹے آگے جبکہ انڈیا سے 4.5 گھنٹے آگے ہے اور اس ملک کا کالنگ کوڈ 850 ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کے مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو روایتی طور پر زیادہ تر کورین بدھ مت ہیں۔ کچھ مسیح اور ہم آہنگی والے مذہب کے ماننے والے بھی ہیں۔ آپ یہاں خود مختار مذہبی سرگرمیاں نہیں کر سکتے بلکہ حکومت کے زیر انتظام مذہبی گروہ اور مذہبی تقریبات کا انتظام کرتے ہیں۔ آئیے دوستو ہم بات کرتے ہیں نارتھ کوریا کی تاریخ کے حوالے سے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جنگ چین کے خلاف پہلی چین جاپانی جنگ اور روسی سلطنت کے خلاف روس جاپانی جنگ جیتنے کے بعد جاپان ایک اہم علاقائی طاقت بن گیا۔ 1857 میں کوریا کے آخری بادشاہ کنگ گونگ جونگ نے جون زون کو کوریائی سلطنت کے طور پر اعلان کیا، تاہم جاپان نے 1905 میں کوریا کو اپنا محافظ بننے پر مجبور کر لیا اور 1910 میں اسے باضابطہ طور پر الحاق کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست ہوئی تو کوریا کو 2 مقبوضہ علاقوں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا، جس پر روس اور امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ شمالی کوریا کا قیام 1 مئی 1948 کو کوریا کے ان علاقوں پر عمل میں آیا تھا جن پر جنگ عظیم ثانی میں روس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 1950 میں شمالی کوریا کی افواج نے جنوبی کوریا کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ 3 سال کی جنگ کے بعد چین اور امریکہ کی مداخلت سے جنگ بندی عمل میں آئی۔ اس جنگ میں شمالی کوریا کا برا حال ہو گیا اور اقتصادی لحاظ سے ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ اگلی 4 دہائیوں کے دوران کیم ایل سنگ کی قیادت میں اشتراکی حکومت نے سیاسی، اقتصادی اور سماجی شعبوں کو مستحکم بنانے کی کوشش کی۔ قدرتی وسائل اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے ملک کی فوجی قوت میں بہت
بہت اضافہ ہوا اور بھاری صنعتوں کا قیام عمل میں آیا۔ شمالی کوریا کے پاس اس وقت بڑی تعداد میں دور مار کرنے والے میزائلوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں نزدیک مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں، جن سے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول تک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مارچ 1993 میں شمالی کوریا دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے NPT کے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا۔ تاہم اقوام متحدہ نے اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی تو جون 1993 میں شمالی کوریا نے اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ 13 اگست 1997 کو امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان ایک عبوری سمجھوتہ طے پایا جس میں نیوکلیائی مسائل کو حل کرنے کے لیے مزید مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 17 دسمبر 1999 کو امریکہ نے کوریا پر سفر کی پابندیاں نرم کر دی۔ کوریا نے دور مار میزائل کے تجربے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 7 دسمبر 2011 کو کیم جونگ آل کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے چھوٹے بیٹے کم جونگ ان کا جانشین کے طور پر اعلان کیا گیا، جو آج تک اپنا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ ستمبر 1917 کو شمالی کوریا نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا جس کی طاقت 1 میگا ٹن تھی۔ یہ ہتھیار اتنا چھوٹا ہے کہ بآسانی میزائل پر سوار ہو کر چلایا جا سکتا ہے۔ عالمی اداروں نے اس تجربے کے نتیجے میں جو مصنوعی زلزلہ ریکارڈ کیا اس کی شدت 6.3 تھی۔ اگر بات کی جائے یہاں کے پرائم منسٹر کی، کم جونگ ان یہ دنیا کے سب سے طاقتور انسانوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک وقت میں کئی عہدے ہیں۔ یہ ملک کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کا سپریم لیڈر بھی ہیں۔ آرمی سپریم کمانڈر ہونے کی وجہ سے اسے بعض اوقات مارشل بھی کہا جاتا ہے۔ ملک کا نظام حکومت ایک جماعت کا ہی ہے۔ اس ملک میں الیکشن برائے نام ہی ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کو ایک اسپیشل واٹر بوٹ میں لے جایا جاتا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیوں اس خاندان کے خلاف ووٹ ڈال رہا ہے۔ یہ ملک کسی اور ملک سے تجارت نہیں کرتا۔ یہ لوگ اپنی اکانومی کو خود چلاتے ہیں۔ یہ جو کچھ اگاتے اور بناتے ہیں وہ خود ہی کھاتے ہیں۔ ان کی کل GDP $16 ملین ہے جبکہ ان کی پر کیپٹل انکم $640 پر محیط ہے۔ ملک کی پیداوار کا 3% صحت اور دیکھ بھال پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ خاص نہیں ہے۔ اگر ملک میں 1000 لوگ رہتے ہیں تو صرف ایک شہری کے پاس گاڑی ہے۔ یہاں پہ ٹریفک بہت ہی کم ہوتی ہے اور یہاں اسٹریٹ لائٹس بھی بہت کم ہیں اور یہاں پر 78 قابل استعمال ہوائی اڈے ہیں۔ ریاست کے خفیہ ہونے سے ان کی تعداد اور حالت کا یقین کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا۔ پیونگ چانگ سٹی کا بین الاقوامی ہوائی اڈا یہاں کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے۔ اگر یہاں کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک حیرت انگیز قانون رکھتا ہے۔ اس ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے مکمل کٹے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں صرف 3 چینلز چلتے ہیں اور ان پر ہر وقت کم جونگ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کم جونگ ان نے چند سال پہلے ایک خوبرو خاتون ری سول جو کے ساتھ شادی کی، کیونکہ نارتھ کوریا میں پرائیویسی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں کا مقامی میڈیا سپریم لیڈر اور اس کے خاندان کی نجی زندگی کو بالکل بھی پبلک نہیں کرتا۔ اس نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے گھر میں بھی چند قوانین واضح کیے ہوئے ہیں۔ یہ قوانین خاتون اول کے لیے واضح ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ قانون نہایت مزاحیہ خیز ہو سکتے ہیں، مگر خاتون اول کو ان قوانین کو ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان کچھ قوانین کے بارے میں اور دلچسپ حقائق کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ ان کے والد پروفیسر اور ان کی والدہ ایک گائناکالوجسٹ ہیں، مگر قانون اور مصروف اوقات کی وجہ سے یہ اپنے والدین سے نہیں مل سکتی۔ یہ خاتون اول ہونے کا اہم اصول ہے کہ ان کی زندگی کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے والدین کو سالوں تک نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کو بھی حکومت کی جانب سے بہت زیادہ چھپایا جاتا ہے۔ کم جونگ ان نے اپنی انوکھی سوچ سے ملک میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اس نے ملک میں مغربی لباس کو فروغ نہیں ہونے دیا۔ اس ملک میں نیلی جینز پہننے پہ پابندی ہے۔ آپ یہاں کی عوام کو ایک طرح کا لباس زیب تن کیے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی لمبے بال نہیں رکھتا۔ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے طریقے سے کٹنگ نہیں کروا سکتے۔ لیڈیز کو 18 جبکہ لڑکوں کو 15 ہیئر سٹائل بنانے کی اجازت ہے۔ ملک میں ہیئر ڈائنگ بھی ممنوع ہے۔ اس ملک کی زمین اور پراپرٹی سب حکومت کی ملکیت ہے۔ یہاں کا کوئی شہری یا باشندہ زمین اپنے نام پر نہیں کر سکتا۔
ان کا ایک اور خاص قانون یہ ہے کہ آپ ڈیزائن والے جوتے بھی نہیں پہن سکتے۔ یہاں کے فی کلومیٹر رقبے پر 200 افراد آباد ہیں اور یہاں اس کے لوگوں کی اوسط عمر 70 سال کے قریب ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں شادی کی تو شادی کے لیے کم از کم عمر 17 سے 18 سال رکھی گئی ہے۔ پورے سال میں ان کا جب دل کرے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 دن شادی نہیں کر سکتے۔ وہ دن ایک 16 فروری اور 15 اپریل ہے۔ ان دونوں دنوں میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اس کے والد اور ایک اس کی والدہ کی سالگرہ کا دن ہے اور شادی کے بعد ملک کے سپریم لیڈر کے مجسموں پر پھول بھی چڑھایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی، تو انٹرنیٹ عام لوگوں تک رسائی حاصل نہیں رکھتا۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے حکومت سے خاص طور پر اجازت لینی پڑتی ہے اور یہ اجازت سب کو نہیں ملتی۔ اس ملک کے لوگوں کو انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، صرف چند لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ان پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس ملک کے شہریوں کو باہر کے ممالک کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کے والد کی وفات پر رونا لازمی قرار دیا گیا تھا، حکومت نے ہر جگہ ایونٹ منعقد کروائے اور جو کوئی نہ روتا اسے 6 ماہ کی سزا دی جاتی تھی۔ ان کا کیلنڈر ان کے بانی کی تاریخی پیدائش پر مبنی ہے۔ اس ملک کا کوئی قومی جانور نہیں ہے۔ سائبیرین شیر کو دونوں کوریاؤں کی غیر سرکاری علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوریا کی قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے نارتھ کوریا کے موسم کے حوالے سے تو شمالی کوریا میں 4 مختلف موسم پائے جاتے ہیں۔ سائبیریا سے چلنے والی شمالی ہواؤں کے نتیجے میں لمبی سردی، کبھی کبھی برف کے طوفان کے ساتھ، اور پھر جنوری میں اس کے دارالحکومت کا درجہ حرارت -3 سے -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک، جبکہ موسم گرما میں گرم اور مطلوب رہتا ہے اور بحرالکاہل کی تیز ہواؤں کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے۔ اگست میں بینجونگ کا اوسطاً درجہ حرارت 20 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ 8% بارش جون سے دسمبر تک ہوتی ہے۔ فٹ بال یہاں کا بھی بہت ہی فیمس گیم ہے۔ 2010 فٹ بال ورلڈ کپ میں اس نے بھی حصہ لیا۔ ان کا شہر ہانگ فینگ کیمیائی صنعت کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ ایک صنعتی شہر ہے جو شمالی کوریا کے غیر ملکی تجارت کے لیے ایک اہم بندرگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی خوراک کی تو اس ملک میں باہر کے کھانے استعمال نہیں ہوتے۔ یہاں پر KFC، پیپسی، کوک وغیرہ کا علم تک نہیں ہے۔ یہاں برگر، پیزا وغیرہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اس کے مشہور کھانوں میں میٹ نوڈل سوپ، سنیک سوپ، فش سوپ، چکن سوپ اور رائس ڈش اور جیلی فش وغیرہ شامل ہیں۔ اور اگر ہم اس کے مستقبل کی بات کریں تو شمالی کوریا ایک غیر محفوظ ملک ہے اور یہاں پر انسانی آزادی حاصل نہیں۔ اگر تمام ویورز کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔